مقدمے کے لیے جب میاں والی جیل میں ملنے کے لیے گئے جناب قائد اعظم غازی علم الدین سے، کہا علم الدین تو نے ایک بات کہنی ہے عدالت میں، کہا کیا کہنا ہے؟ کہا بس تو عدالت میں یہ بات کہہ دینا کہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے اس کو جب قتل کیا تھا تو علم الدین نے کہا قائد اعظم کیا کہتا ہے، ایک ہی کام زندگی میں ہوش میں رہ کے کیا، اب ایک کام میں نے زندگی میں ہوش میں رہ کے کیا ہے اور وہی کہہ دوں کہ ہوش میں نے کیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب عدالت میں گئے جج نے پوچھا، انگریز تھا، پوچھا تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ کہا آپ تو ہی عدالت برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ کہا اگر تم ہی عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو ہم تو ہی رسالت کیسے برداشت کر سکتے؟ اگر تم تو ہی عدالت نہیں برداشت کر سکتے جس کے بیٹھے ہی بنتے ہیں، پھر پتہ نہیں کوئی مسلمان ہے کہ نہیں، اور ہم تو ہی رسالت کیسے برداشت کر لیں جن کے لیے کریم رب نے ہر چیز بنائی ہے۔ پھر ایک وقت آیا، تقریباً 70 سال کا عرصہ گزرا، مسلمان جب دفنانے لگے نا تو سید تاج شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بولا جنازہ پڑھنا ہے علم الدین کا۔ اب علم الدین کے جنازے کا منظر ایسا تھا کہ سید پیر سید جماعت شاہ محمد سے علی پوری آپ نے اپنا امامہ اتار کے غازی علم الدین کے قدموں میں پھینک دیا، کہا علم الدین ہم سید ہو کے کوئی کام نہ کر سکے، تو درخانہ کا بیٹا ہو کے بات لے گیا۔ اب دیدار نشاہ جنازے کے لیے آگے کھڑے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، جب پیچھے مڑ کے دیکھا کس کھا کے گر گئے جو ہوش ہو گئے، اب شیخ الحدیث ہیں، اب ساری زندگی حدیث پڑھانے والے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کو ہوا کیا تھا، کہا ساری زندگی گزر گئی کریم سے عرض کرتے ہوئے یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے اپنا دیدار کروائیے، دیدار نہیں ہوا، آج غازی کے جنازے میں دل مشابہ ہو رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نکلنے والا غازی احمد چیمہ شبیر بولیے رسول اللہ۔ اب یہ وہ غازیان ہیں جن کا نام لینے سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، جن کا نام لینے سے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ جب برطانیہ میں کسی نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کریں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر نوجوان شیر دل دلیر تھا اور اٹھ کے اس استاد کو واسطے جہنم کر دیا۔ اب اسے واسطے جہنم کر کے خود بھی کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ پھر وقت گزرا تو اذان بیانہ ہو گیا، پھر ایک شیطان تصویر آیا جس نے کریم کے ختم نبوت کی بھی گستاخی کی اور قرآن و حدیث کا بھی منکر بنا۔ اب اس کو بھی مارنے والا، اب سپاہی اٹھا اور اٹھ کے اسے 27 گولیاں ماری۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اب 27 گولیاں جب ماری تو پوچھا گیا کیوں مارا؟ کہا میرے کریم کی گستاخی کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ میں یوں کہتا ہوں مر جائیں گے یا ماریں گے، ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب پاک کو۔ پھر ہم نے منظر دیکھا کہ جب جنازے کا منظر اور خود میں ادھر تھا، آج میں پچھلے دنوں پکچر دیکھ رہا تھا، ہمارے استادوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ روحانی اور نورانی منظر دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ کم و بیش 60 رات کا نظمہ تھا، اب یہاں پہ تفریق نہیں تھی کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، بنانا آیا تو بنانا نہیں آیا، سب کیا کہا تھا اقبال نے، محمود و یاد سب کھڑے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہیں محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، اب سارے چھوٹے بڑے پیر بھی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ پھر دور آیا برطانیہ میں ایک اسد نامی گستاخ نے پھر گستاخی کی اور نبوت کا دعویٰ کیا، اب اسے بھی مارنے والا پاکستان، اب اسے بھی مارنے والا کشمیر،
اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر میرے تار کا بیت. اے سبحان اللہ. آپ نے تار دیکھیے کہ ممتاز قادری بھی ان کے لیے بیت، اور جو بعد میں آنے والے غازی تنویر ہے وہ بھی یہ بھی اتار کے ہی ہم بیت. پھر اسے بھی واسطے جہنم کیا. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے مارا، خنجر سے مارا، تو میرے پاس اتنی طاقت تھی کہ میں 10 انگریزوں کو اٹھا کے پھینک رہا تھا. آج بھی وہ انگلینڈ میں جیل میں ہیں. اور پھر اب وقت آیا، 3 سال سے مقدمہ لڑ رہے تھے، مقدمہ درج تھا. پھر جب وقت آیا کہ 3 سال میں کچھ نہیں بنا، تو پھر ایک پٹھانوں کا بیٹا ہوا. اگر میں بول کے گل کرتے ہیں نا، ویسے ہی اتنا بات نہیں ہے. پھر پٹھانوں کا لڑکا تھا، عدالت میں گھس کے اس لعین کو گولیاں ماری. جب اس سے پوچھا گیا، شیر دلیر ایسے بیٹھا ہے، 14 سال کا 16 سال کا لڑکا ہو ایسے بیٹھے، پھر پولیس پاس، ٹائم پاس، ہر چیز پاس. اب اس کے بیٹھنے کا انداز سلام اس کو کہ خالق کائنات نے اتنی جرت سے نوازا اس کو. اس سے پوچھا کہ بتا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میں نے اسے خود نہیں قتل کیا، مجھے کریم نے یہ زیارت کروائی اور فرمایا کہ میرے استاد کو قتل کر دے، میرے استاد کو قتل کر دے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ ہے جسم و جان کا، اس مسئلہ کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سکوار کے موتی زندگی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے. اس رائے محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، اس رائے محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے. محبوب کی عزت گھر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے.